میں ملاقات ہوئی، میرے کو بولتا مولانا ایکسیلنٹ بیان، آپ کا بیان تو کیسا پکا بیان ہے، میں نے داڑھی رکھ لی۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، کب سنا بیان؟ 1 سال ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں تیرے گھر میں بارش نہیں ہوتی؟ بارش نہیں ہوتی، اتنی کی اتنی داڑھی؟ تو میرے کو کیا بولتا ہے، یہ تم مولوی لوگ کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں نے کہا بھائی مولوی کا کیا پرابلم ہے؟ کہا بس اتنی داڑھی رکھو، 1 مٹھی داڑھی رکھو، اس سے کم رکھو تو بھی نہیں چلے۔ ہاں تو یہ سب کیا ہے؟ ایک نشانی ہے، بن گئی، مسلمان بن گیا۔ میرے کو نفقت مولوی، میں کیا بولا معلوم؟ وہ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تو تیرے ابا کے گھر میں تو نہیں آتے تھے۔ ایک بات پیرامن والوں کان کھول کر سنو، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، کوئی مالدار ہوگا، کوئی سیٹیا ہوگا، وہ سب اپنی جگہ پہ ہوگا۔ ایک بات کان کھول کر سنو، شریعت میں کمپرومائز نہیں ہے، شریعت میں کمپرومائز نہیں ہے۔ جو اللہ رسول کا قانون وہ فائنل قانون، اس میں بدلنا میرے بس کی بات نہیں، میرے باپ کے بس کی بات نہیں، اور کسی کے بھی بس کی بات نہیں جو نبی کے قانون کو بدلے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے فرما دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا مسلمان اسلام میں پورا پورا آ جا۔ آدھا آئے گا، آدھا نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ نے کہا آدھا اندر آدھا باہر۔ اللہ کہتے ہیں میری قسم دنیا میں ذلیل کروں گا اور قیامت میں جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس سے جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے بھلے برا لگے، نبی سے نفرت ہے۔ جن کی پتلون، یہ بہت سارے ہمارے بھائی جینس پہن کر بیٹھے، جینس ہاں جینس ہے نا؟ ہاں یا نہ بولو نا، میں کبھی نہیں پہنا، میرے کو نہیں معلوم، ہاں ہے نا؟ قاری الیاس آپ نے دیکھا جینس پہنتے، جینس ہاں کیسی پہنتے معلوم؟ او بھائی صاحب میں بتا رہا ہوں لوگ کیسی جینس پہنتے معلوم؟ الگ الگ کلر کی، یہ پاؤں لائٹ بلو، یہ ڈارک بلو۔ ابھی میں ہاسپٹل میں تھا، ایک میں نے بھائی کو دیکھا بازو میں بیٹھا تھا میرے، ابھی ہاسپٹل میں، تو اس کی جینس میں نے دیکھا یہاں سے کلر اڑ گیا اور یہاں بالکل کلر ہے اور ایک دم ٹائٹ ہے، ایک دم ٹائٹ۔ وہ میرے کو ہاسپٹل میں دیکھا کہ قاضی صاحب بھی ہاسپٹل میں آنے باٹلا چڑھا رہے، تو کیا ہوا ہوگا؟ بیچارہ قریب آیا، میرے کو پوچھتا ہے تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ایک ہی بوٹل چڑھا، دوسرا بھی بوٹل چڑھنے والا۔ میں نے کہا وہ سب رہنے دے، تو کیا پہنا؟ میرے کو بولتا ہے کپڑا ہے، جینس ہے۔ میں نے کہا اس کا اوپر کا کلر کیسا اڑ گیا؟ یعنی یہاں اوپر لائٹ نیچے ڈارک، کلر کیسا اڑ گیا؟ ہنستے ہنستے بولتا ہے مولانا وہ اسٹائل ہے، اسٹائل ہے۔ میں نے کہا یہ کپڑا کب خریدا؟ کہا بس 3-4 دن پہلے میں مارکیٹ میں سے لیا، وہ یہاں سے پھٹا ہوا تھا، 3 جگہ سے چیرے پڑے تھے۔ میں نے کہا پھٹا کپڑا لے کے آیا سیکنڈ ہینڈ؟ بھائی کوئی پہلے پہنا ہوگا وہی اتار کے لایا؟ تو کہتا نہیں میں تو نئی مارکیٹ سے لایا۔ تو میں نے کہا پھٹ کیسا گئی؟ تو بولتا ہے اسٹائل۔ اور میں نے کہا تو اتنا ٹائٹ پہنا ہے، تیرے کو کچھ ہوتا نہیں ہے؟ کہتا نہیں مولانا وہ تو اسٹائل ہے نا۔ میں نے کہا پیشاب کیسا کرتا ہے؟ ڈائپر پہنا ہے اندر؟ اس لیے کہ اس پینٹ میں تو بیٹھ کے کرنا تو بہت مشکل ہے، ڈائپر وائپر پہنا ہوگا، جو ہوتا ہے اندر ہونے دے۔ تو میرے دوستو اب بخاری شریف کا نام سنا؟ ارے ہاں بول دوں یا نہ بول؟ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا محمد، موطا مالک، بلکہ میں قسم کھاؤں میرے پیارو کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لو، اوپن چیلنج ہے آپ کو، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لو، بالکل اوپن چیلنج ہے، آپ کو ملے گا ہمارے نبی نے فرمایا میرے امت کا مرد اپنی پیجامہ اپنا پتلون ٹخنوں کے نیچے نہیں رکھے، اور اگر کسی نے رکھا ہمارے نبی فرماتے میرے امت کے مرد نے اپنی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے رکھا، ہمارے نبی کھل کر کہتے ہیں جہنم میں جائے گا اور اللہ اس کی طرف رحمت سے دیکھنے کو تیار بھی نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ جن کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہے وہ نبی سے نفرت نہیں کرتا؟ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ نبی سے نفرت نہیں کرتا؟ بولو بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں ہمارے گھر میں بڑے بڑے ٹی وی ہے، نبی سے نفرت نہیں کرتا؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا گھروں کے طریقے پر، نبی سے نفرت نہیں کرتا؟ ہماری
ہماری شادی خیروں کے طریقے پر، ہمارا موت میت خیروں کے طریقے پر، ہماری میاں ہماری بیوی خیروں کے طریقے پر، ہمارا بیٹا خیروں کے طریقے پر. یہ نبی سے نفرت نہیں تو کیا ہے؟ اور جو حسین سے نفرت کرے وہ منافق ہوگا جو ڈائریکٹ نانا جان سے نفرت کرتا ہوگا. یہ میرے بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھی ہوگی فجر کی، یہ بیان سننے آئے. کیوں آئے معلوم؟ بیان سننے کیوں آئے؟ قاری احمد علی بہت زور کا بیان کرتا ہے، ان کے بیان کی تاریخ ملتی نہیں، آج ملی ہے، کیسا بھی کر کے آ جاؤ. بھائی آ گیا. قیامت میں اللہ ایک بھی مرتبہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا. یہ قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا، یہ ضرور پوچھے گا میرے مصطفیٰ نے 5 نمازوں کو فرض بتایا تھا، اس میں فجر پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ دیکھو بات ختم کر رہا ہوں، فیصلہ تو آپ کریں گے، میں کیا کروں گا؟ دیکھو جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے میں کیا کروں گا؟ ارے بولو نا میں کیا کروں گا؟ میرے اندر طاقت بھی نہیں، اس کو ڈانٹنے کی طاقت نہیں، ماروں گا کہاں سے؟ اور میرے اندر طاقت بھی نہیں کہ ہاتھوں سے ماروں. جن کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے میں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم کوئی جماعت کی جماعت آ جائے وہ پیرامن والے کا کچھ نہیں کر سکتے. آپ ہزاروں گشت کرے آپ کچھ نہیں کر سکتے. میرے دوستوں آپ ہزاروں اجتماع کرے کچھ نہیں کر سکتے. جو کرنا ہے میرے پیاروں آپ ہی کو کرنا ہے. ہمارا کام تو اتنا ہے کہ بول دیا، باقی کام تو تم کو کرنا ہے. ایک میرے سوال کا جواب دے دو، بات ختم کر دیتے. تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ پانی دے دو. ایک آخری سوال کا جواب. یہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا، ارے بولو نا، جو لوگ نماز، 2 طرح کے ہیں. بے نمازی کتنی طرح کا؟ سننا بہت پتے کی بات ہے. بے نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کون ہوتا ہے معلوم؟ سنا توجہ دینا. ایک بے نمازی کون ہوتا ہے؟ جس کی آنکھ لگ گئی. بولو جس کی آنکھ سو گیا، صبح اٹھا 8 بجے فجر، ارے بولو نا 8 بجے تو فجر. اب فجر گئی نا، کیا ہو رہا ہے معلوم؟ یوں گھڑی دیکھتا ہے، اللہ میری فجر. پھر کیا کرتا ہے معلوم؟ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اٹھ اٹھ، تو نے بھی فجر میں میرے کو نہیں اٹھایا. پھر اپنے بچے کو بولتا ہے تو فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا. اپنے پڑوس میں جاتا ہے، ارے تو فجر کی نماز کو جاتا، میرا دروازہ کھٹکھٹاتا. کتنا زمانہ گزر گیا، اب پہلی مرتبہ میری فجر چلی گئی. ایسا غصے ہو کے گھر میں آتا ہے، روتا نہیں ہے، آنکھیں بھر جاتی ہے. اللہ فرشتوں کو کیا کہتا ہے؟ یہ میرے بندے کی ایک فجر چھوٹ گئی ہے، 100 فجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. کتنی لکھ دو؟ کتنی لکھ دو؟ تو فرشتے کیا بولتے معلوم؟ اللہ 100 لکھے، یہ تو ایک بھی نہیں پڑھا، یہ تو آج پڑھا ہی نہیں ہے، اور آپ کے اندر 100 لکھ دو. اللہ جل جلالہ کہتے ہیں میری کبریائی کی قسم، میں نے اس کی نماز کو نہیں دیکھا، اس کے تڑپنے والے دل کو دیکھ کر 100 فجر کی نماز لکھوا دی. اس کا دل تڑپا کہ نہیں تڑپا؟ بولو تڑپا کہ نہیں تڑپا؟ بھلے بعد میں قضا کیا، لیکن آج کتنی فجر؟ ایک بے نمازی. یہ تو بہت اچھا ہے. ایک اور بے نمازی ہماری طرح، ہمارے جوانوں کی طرح. کتنے بجے اٹھا صبح میں؟ 8 بجے اٹھا، 9 بجے. کسی نے اس کو کندھے پہ، اے بھائی بھائی فجر، بعد میں بات کریں گے. وہ گیا باتھ روم میں، گیا پیشاب پاخانہ برش کیا، آیا. پھر کسی نے پکڑا، بھائی آج فجر، بھائی ناشتہ کرنے دینا پھر بات کریں گے. چلو چائے وائے ناشتہ واشتہ ہو گیا. اس کے بعد میں پھر کسی نے، بھائی آج فجر نہیں پڑا نا فجر، میں بھی دکان پہ جاتا ہوں، تو دکان پہ آ، میرے آفس میں آ، وہاں بات کریں گے. چلو آفس میں چلا گیا. وہ بھائی پھر پیچھے گیا، ہاں ہوتے بیچارے، پھر گیا کہ بھائی آج فجر کی نماز نہیں پڑھا. کیا بولے گا معلوم؟ ابھی دھندا کاروبار کا ٹائم ہے، اسے فجر لے کے بیٹھا ہے. صبح بھی فجر، ابھی بھی فجر نہیں پڑھا، جا 15 دن سے نہیں پڑھا، کیا ہو گیا؟ سنو ہمارے نبی کیا فرماتے، ہمارے نبی کیا فرماتے سنو. وہ تو بیچارہ چلا جائے گا. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ جس نے میری نماز کو مکھی کی طرح بنا دیا. مکھی سمجھتے ہو؟ مکھی وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے گی، میں کیا کروں گا؟ دیکھو یوں اڑا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا کپڑے پر بیٹھی ہوئی مکھی کو جس طرح تم نے اڑایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک والی نماز کو ایسا تم نے اڑایا. ہمارے نبی فرماتے جس نے میری نماز کو اڑا دیا، موت کے وقت ہم اس کے کلمے کو بھی اڑا دیں گے. جس نے میری نماز کو ذلیل کر دیا،
ہم موت کے وقت اس سے کلمے کو چھین لیں گے، اور قرآن میں تو ڈائریکٹ لکھا ہے کلمے کو چھین لیں گے اور کوئی طاقت تیرے کو واپس کلمہ نہیں دے سکتی. یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 7. بولو پارہ نمبر. قرآن میں لکھا وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بے نمازی، بولو ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بے نمازی نماز کو چھوڑتا گیا، توڑتا گیا، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو توڑتا گیا، نبی کی نمازوں کے جنازے نکالتا گیا. اللہ نے فرمایا ختم علی قلوبکم، اللہ فرماتے موت کے وقت تیرا ایمان چھین لوں گا. بتا دنیا کی کون سی طاقت تجھے واپس ایمان دے گی؟ کوئی دے سکتا؟ بولو کوئی دے سکتا؟ میرے بھائیو، اور تو کیا بولوں بھائی، کریں گے بولو. میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائی. توحید بولو نا، نمبر 1. نمبر 2 نبی سے محبت، بولو نبی سے. اور نمبر 3 نماز. کریں گے انشاءاللہ. بھائی نبی سے محبت کرو نا بھائی، کرو گے بولو کرو گے انشاءاللہ. نبی سے محبت کرو، ایسی محبت کرو جو دل میں بھی نظر آوے، چہرے پہ بھی نظر آوے. اور اس کے لیے 2 کام کرنا، داڑھی رکھ لے تو چہرے سے نبی کی محبت نظر آئے گی، اور نماز کا پابند بن جا اور دل کو صاف کر لے، لوگوں کی جلن کو نکال کے پھینک دے تو وہ دل بھی مصطفیٰ کا محبوب دل ہوگا، وہ چہرہ بھی مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا. میں کریں گے انشاءاللہ. داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ کہ ابھی بھی سٹائل میں رہنا ہے. میرے دوستو دیکھو، رکھنے والوں نے رکھا، ان کو شرم نہیں آئی. بولو ان کو شرم آئی. یہ میرے پاس وہ کرکٹر آیا تھا موٹی نرولی میں، کیا یوسف پٹھان، ایسا بازو میں بیٹھا تھا. میرے کو کہتا ہے مولانا دعا کر کام بنتے جا رہے. میں نے کہا میری ایک مان لے. کیا میرا داڑھی رکھ لے، نبی کا چہرہ بنا لے. دنیا میں ملا نہ ملا لیکن آخرت میں نبی کی سفارش تو ملے گی. میرے دوستو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے سے بڑا انٹرنیشنل کرکٹر ہوگا، یا بہت سے میں نے تو بہت سے احمد آباد میں وکیلوں کو دیکھا، بڑا وکیل ہوگا، بیرسٹر ہوگا، بڑے بڑے. ہم ایک ہاسپٹل میں گئے تھے، پرنس علی خان ہاسپٹل، یہ یہاں پہ بمبئی میں. وہاں کے میں نے سب سے بڑے ڈاکٹر کو دیکھا، ماشاءاللہ لمبی داڑھی، پیجامہ، پٹلون ٹکنوں کے اوپر، سب سے بڑا آرتھوپیڈک ڈاکٹر. اس وقت میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھو داڑھی رکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بڑے سے بڑے ہم نے بیرسٹر وکیل کو دیکھا، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے چہرے پہ داڑھی ہے. انٹرنیشنل جو کرکٹ کھیلتا ہے، جب نبی کا ڈر ہوتا ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے. ہمارے پیرامن کا انگوٹھا چھاپ داڑھی نہیں رکھتا. اس میں کون انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتا ہے؟ یہ بولتا ہے میرے کو شرم آتی، وہ دیکھے گی تو کیا بولے گی. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک میرے پیاروں نبی کے چہرے کی محبتیں نہیں آئیں گی، وہاں تک اللہ عزتوں کے فیصلے نہیں کرے گا. اس لیے کہ عزت ہے تو نبی کے چہرے میں ہے، اور دھتکار ہے تو غیروں کے چہرے پر ہے. صحیح بات نا میرے دوستوں؟ دھتکار، لعنت، ہاں اگر برسی ہے تو غیروں کے چہرے بنانے پر برسی ہے، اللہ والوں کے چہرے پر نہیں برسا کرتی میرے دوست. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کون کون رکھے گا داڑھی؟ صحیح ہو تو ہاتھ اوپر کر، نہیں تو کائے کو ہاتھ اوپر کر. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کر رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ رکھیں گے نا. ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا ہے مولانا رکھوں گا. تو میں نے کہا رکھ لے. قاری الیاس صاحب آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی اس لیے بولتا ہوں، مولی وسیم بھی سن لے. میں ایک بھائی میرے کو ملا، میں نے کہا رکھ لے نا، داڑھی رکھ لے. کہتے ہیں مولانا 2 مہینے کے بعد چوکس. میں نے کہا کیوں؟ بس 1 مہینے کے بعد میری شادی. سننا، 1 مہینے کے بعد میری. میں نے کہا شادی ہے اس میں داڑھی کا کیا مطلب؟ بھائی شادی ہے یہاں داڑھی رکھنا ہے. تو کہتے ہیں نہیں وہ مولانا کیا اسٹیج پہ بیٹھنا پڑے گا نا تو چکنا چکنا گال ہوئے تو بولو 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 بولو. میں نے کہا چکنا چکنا گال ہوئے تو بہت پرابلم ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا دلہا کون ہے دلہن کون ہے. ٹینشن والا کام کا کو کرتا ہے. غلط بولا صحیح بولا؟ آپ کو خراب لگا نا؟ ہاں خراب لگا. ایک آدمی کو تو بہت خراب لگا. ہاں قاری زبیر صاحب
ایک آدمی کو تو اتنا خراب لگا، میں نے اس کو خالی ایک سوال پوچھا کہ سچ بتا، وہ جو گاؤں میں تھے نا، میں نے کہا یہ گاؤں میں جتنی بھی عورتیں ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا کسی کی داڑھی آئی؟ ارے بولو نا، پیرامن میں آئی؟ نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ عورتوں کو داڑھی دیتا ہی نہیں ہے۔ بات برابر ہو گئی۔ اچھا میں نے کہا اتنا بتا کہ جتنے مرد ہمارے گاؤں میں رہتے سب کو داڑھی